والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. انشاء اللہ تعالی کچھ ذکر کروں گا خلیفہ سوم، خلیفہ ثالث، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ایام ان کی شہادت کے ہیں. اہل ایمان، اہل محبت، عقیدت اور محبت سے ان کی یاد مناتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ ان کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ
امت میں برگزیدہ ہستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ صحابی کا لفظ صحبت سے بنا ہے، وہ لوگ جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی میں ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی، بھلے مختصر وقت کے لیے، اور پھر ایسے شخص کی وفات بھی ایمان پر ہوئی، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ امت میں محترم ہستیاں ہیں، سارے سچے ہیں، سارے اچھے ہیں، صحابیت میں سب برابر ہیں، صحابی ہونے میں سب برابر ہیں، درجے میں برابر نہیں، بعض کا درجہ زیادہ ہے۔ صحابہ کرام تقریباً 1.25 لاکھ سے کچھ زیادہ کم و بیش جو بتائے جاتے ہیں، ان میں 313 اصحاب بدر جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا، ان کی شان زیادہ ہے۔ ان 313 میں 10 مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی، وہ جنتی، ان کا درجہ ہے۔ ان میں 4 صحابہ جو خلفائے راشدین بھی ہیں، ان کا درجہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نبیوں اور رسولوں کے بعد افضل بشر حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بھی ہیں، جانثار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں۔ وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، ان سے ان صحابہ کا درجہ زیادہ ہے جو پہلے ایمان لائے، پھر ہجرت کی، جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ قرآن کریم میں آیات موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کے مومن ہونے کی گواہی دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان کی، تو جن کی شان اللہ تعالیٰ بیان فرمائے، اس کے بعد کوئی اگر نہ مانے تو وہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اس کے نہ ماننے سے ان لوگوں کی عظمت اور شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں، سچے ہیں، ہمیں ان میں سے کسی ایک کی بھی بے ادبی کسی طرح گوارا ہو سکتی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے لیے ان کا انتخاب رب تعالیٰ نے فرمایا، تو یہ برگزیدہ ہستیاں ہیں، آپ ہر ایک کے حوالے سے سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خلفاء میں سے ہیں حضرت عثمان، اور یہ تیسرے خلیفہ ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان صحابہ کا جب بھی ذکر ہوتا ہے، جو بھی مسلمان کرتا ہے احترام سے کرتا ہے، تعظیم سے کرتا ہے، عقیدت سے کرتا ہے، اور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ذریعے امت کو دین پہنچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ نے محبت کی، عشق رسول کی، تعظیم رسول کی، دین کی پاسداری کی یادگاریں قائم کی ہیں۔ یہ دین کے پاسبان، دین کے پاسدار، اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو ان سے سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں، حضور کے اہل بیت ہوں، ان کے نسبت رکھنے والے مقامات ہوں، ان کی چیزیں ہوں، اہل ایمان ان سب سے پیار کرتے۔ ہم تو خاک مدینہ سے بھی پیار کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کے شہر کی مٹی ہے، وہاں کی ہواؤں سے پیار کرتے ہیں، اور یہ محبت ایمان کے لیے ضروری بھی ہے، اور اس سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہو تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جن ہستیوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ایمان لائے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان ہستیوں میں سے ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قریبی تھے، دوست تھے۔ حضرت ابو بکر نے ان کو دعوت دی، اور یہ ابتدا میں اسلام لانے والے صحابہ میں سے ہیں، یعنی اولین سابقین میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی نانی، ماں کی ماں، نانی کہتے ہیں، میٹرنل گرینڈ مدر کہتے ہیں آپ، ان کا نام تھا ام حکیم البیضاء۔ یہ حضرت عثمان کی نانی کا نام تھا۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ اور یہ ام حکیم البیضاء جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ توأم کہتے ہیں عربی میں، انگلش میں ٹوئنس کہتے ہیں۔ تو حضرت عثمان کی نانی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ تو حضرت عثمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے ہیں، پھوپھی زاد بہن کے بیٹے ہیں۔ ان کا ایک لقب ہے ذو النورین، ذو النورین بھی کہتے ہیں، ذو النورین بھی کہتے ہیں، یہ ان کا لقب ہے۔ ذو النورین کا مطلب دو نور والا۔ کیا مطلب ہے؟ دو نور والا۔ وہ دو نور کون ہیں؟ وہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں، دو بیٹیاں، حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما۔ یہ دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے، یکے بعد دیگرے کا مطلب ایک کے بعد
دوسری ان کے نکاح میں آئیں۔ ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا، حضور نے دوسری بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، تو ان کو دو نور والا کہتے ہیں۔ اندازہ کیجئے جس کی بیٹیاں نور ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نور کیوں نہیں ہیں؟ انکار کرنے والے آج ایک بار پھر شور مچا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے بیٹیاں، بناتکا کا لفظ آیا ہے قرآن میں، اور عربی میں واحد، تثنیہ اور پھر جمع، یعنی بناتکا کا لفظ کہنے کے لیے کم از کم 3 ہونا ضروری ہے۔ تو قرآن بناتکا کہے اور آج کے لوگ ایک کہیں تو ہم قرآن کی مانیں گے یا ان لوگوں کی مانیں گے؟ تو جو ان کا انکار کر رہا ہے طبقہ، وہ قرآن کا انکار، اور وہ ویسے بھی قرآن کو کہاں مانتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ قرآن ہی اصلی نہیں ہے۔ تو جب اتنی باتیں وہ کر رہے ہیں تو پھر ان کا ایمان سے کیا تعلق رہ گیا؟ یاد رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں، جن میں سے 2 حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، اور یہ شرف، یہ خصوصیت صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ پوری دنیا میں وہ واحد شخصیت ہیں، ایک شخصیت ہیں جن کے نکاح میں ایک ہی نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ یہ ان کی خصوصیت ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی کی ترجمانی کرتے ہیں، فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے بھی اعلیٰ حضرت کی اسی بات کو محبت سے دہراتے ہیں، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت ایک بہت خوبصورت تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت ام کلثوم سے فرمایا تمہارے شوہر کی شکل حضرت ابراہیم سے ملتی ہے۔ تو نبی پاک نے دیکھا ہوا تھا نا، حضرت ابراہیم کو دیکھا ہوا تھا نا، فرمایا تمہارے شوہر کی شکل ان سے ملتی ہے، یہ ان کے مشابہ ہیں۔ پہلی بیٹی کا انتقال ہوا حضرت رقیہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسری بیٹی دے دی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب کوئی ایسی بیٹی نہیں رہ گئی تھی جس کا نکاح نہ ہوا ہو۔ بڑی صاحبزادی حضرت زینب وہ بیائی ہوئی تھیں، 2 حضرت عثمان کے نکاح میں آ چکی تھیں،
چوتھی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا وہ حضرت علی کے نکاح میں آ چکی تھی۔ حضور نے فرمایا اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتیں اور ایک ایک کر کے وفات پا جاتی، میں ساری تیرے نکاح میں دے دیتا ہوں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کتنے پیارے تھے اور حضور کو کتنے محبوب تھے۔ ان کی ایک خوبی حیا، انگلش والے ماڈسٹی کہتے ہیں۔ آج شاید اکثر مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہر مذہب کا، دین کا کوئی نہ کوئی خاص زیور کہہ لیں، خصوصیت ہوتی ہے۔ فرمایا اسلام کا زیور حیا ہے، جس میں حیا نہیں ہے وہ تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ تو حیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے حیا والے تھے کہ آپ غسل کرتے ہوئے بھی پورے کپڑے نہیں اتارتے تھے، ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ یاد کر لیں، فرام نیول ٹو نی، ناف سے گھٹنے تک یہ حصہ مرد کو ڈھانکے رکھنا چاہیے، اس کو ستر عورت کہتے ہیں، چھپا کے رکھنا چاہیے۔ ہمارے نوجوان آج کل نیکر پہن لیتے ہیں، تو ان کو یہی کہوں گا کہ ایسی نیکر جس سے گھٹنے ننگے ہوں یا گھٹنوں سے اوپر ہو تو وہ نہیں پہننی چاہیے۔ ایسی پہنے کہ گھٹنے اس میں کور ہو جائیں، چھپ جائیں، اس کو شاید شارٹس کہتے ہیں یہ لوگ اپنی زبان میں، تو وہ ایسے ہوں، آدھی پنڈلی تک ہوں تو وہ درست ہوں گے۔ گھٹنے اگر ننگے ہیں تو وہ پہننا درست نہیں ہے۔ حدیث شریف ہے، مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لنگی پہنتے تھے تو آپ کا وہ کپڑا تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا اور پنڈلی مبارک کھلی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ آئے، حضور اسی طرح رہے۔ حضرت عمر فاروق آئے، نبی پاک اسی طرح رہے۔ حضرت عثمان آئے تو حضور نے وہ کپڑا درست فرما لیا اور کھلے ہوئے حصے کو ڈھانپ لیا۔ تو ساتھ ہی کیا فرمایا؟ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یعنی حضرت عثمان غنی سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اندازہ کیا جائے وہ کتنی شان والے ہیں، کتنے مرتبے والے ہیں۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے۔ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، اور میرا ساتھی جنت میں عثمان ہوگا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھی بھی فرما رہے ہیں، اور جنت کی بشارت بھی مل رہی ہے کہ جنت میں میرے ساتھی ہوں گے۔
آج اگر ان کو کوئی جنتی نہ مانے تو وہ اپنا نقصان کرے گا، حضرت عثمان کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، مختصراً پھر ذکر کرتا ہوں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ہم ذکر برکت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، ان کے نام لیتے ہیں۔ ان کی شان میں ہم کیا اضافہ کریں گے، ہم تو ان کا ذکر کر کے خود برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ گئے ہجرت کے بعد۔ آپ نے احرام پہنا تھا عمرہ کی نیت سے۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ صحابہ کے ساتھ تھے۔ مکہ والوں نے اعتراض کیا، جنگ کی تیاری کر لی۔ وہ سمجھے کہ مسلمان لڑنے آئے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا کوئی لڑنے کا ارادہ نہیں تھا۔ عمرے کی نیت سے آئے تھے، احرام پہن کر آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مکہ مکرمہ بھیجا اپنا نمائندہ بنا کر کہ جاؤ مکہ والوں سے بات کرو اور ان کو بتاؤ کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد عمرہ کرنا ہے، تو ان کو جا کر بتاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ گئے۔ بعض صحابہ کے منہ سے نکلا کہ عثمان مکہ چلے گئے ہیں، شہر میں پہنچ گئے ہیں، ان کو کعبے کے طواف کا موقع مل جائے گا، یہ کعبے کا طواف کر لیں گے، خوش نصیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا، عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ یہ بات بہت بڑی بات ہے۔ اتنا اعتماد، آپس میں اتنا گہرا تعلق، آپ اگر اس پہ غور کریں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عثمان نے مکہ میں جا کے مکہ والوں کو بتایا ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم نے عمرہ کرنا ہے، احرام پہنے ہوئے ہیں، دیکھ لو ہمارے پاس جانور بھی ہیں اور ہمارے پاس اسلحہ وغیرہ نہیں ہے، ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ مکہ والوں نے کہا کہ افواہ پھیل چکی ہے، منہ سے باتیں نکل چکی ہیں، ہم یقین کر لیتے ہیں کہ آپ لوگ عمرہ کرنے آئے ہیں، لیکن شرارتی ٹولہ بھی ہوتا ہے، کسی نے اگر شرارت کر دی اور کوئی ایسا واقعہ ہو گیا تو بدمزگی ہوگی، ابھی آپ لوگ بغیر عمرہ کیے واپس چلے جاؤ، کچھ عرصے کے بعد پھر آ جانا، ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔ اس وقت حالات ایسے ہو چکے ہیں، لیکن اے عثمان آپ تو آ گئے، یہ سامنے کعبہ ہے، آپ طواف کر لو۔ تو حضرت عثمان نے کہا میں اپنے نبی کے بغیر طواف نہیں کروں گا۔ میں نے یہ بات آپ کو سادے لفظوں میں سنا دی ہے، کاش کہ آپ اس کی گہرائی کو سمجھیں۔ میں سمجھانے کے لیے بات کروں، مجھے کسی پہ بہت ناز ہو، میرا کوئی دوست ہو، تو میں یہ کہوں کہ یہ میرے بغیر یہ کام نہیں کرے گا اور وہ کر لے، تو میری بات کچی ہو جائے گی کہ میں ایسے ہی اس پہ اتنا ناز کر رہا تھا، ایسے ہی یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ایسا کرے گا ویسا کرے گا۔ حضرت عثمان غنی کیسے مرید ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے امت کو بتا دیا میں نبی کا وفادار ہوں، اور
کعبے کا طواف جو کتنی بڑی نیکی ہے، میں کر سکتا ہوں مگر میں اپنے نبی کے بغیر نہیں کروں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ادھر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تھے، وہاں یہ خبر کسی نے اڑا دی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ صحابہ نے یہ سنا تو وہ جوش میں آ گئے، ایمان کی وجہ سے، ایمانی غیرت کی وجہ سے جوش میں آئے، اور انہوں نے کیکر کا درخت تھا، ببول یا کیکر جو آپ کہتے ہیں، اکاشیا کہتے ہیں شاید انگلش میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنی شروع کر دی کہ ہم کافروں سے لڑیں گے، حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینی شروع کر دی۔ یہاں معترضین اعتراض کرتے ہیں، میں پورا واقعہ سنا دوں پھر ان کے اعتراض کا آپ کو جواب بتاؤں گا۔ صحابہ بیعت کرنے لگ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینی شروع کر دی۔ سب کی بیعت ہو رہی ہے، حضور نے فرمایا یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ، ذرا اونچی، حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اور حضور نے اپنے دوسرے ہاتھ پر حضرت عثمان کی طرف سے بیعت لی، ان کی طرف سے بھی بیعت لی۔ حضور نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ اب دو باتیں ذرا دھیان سے سن لیجئے۔ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ نبی کو اگر علم ہوتا، معاذ اللہ، کیونکہ وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، اگر علم ہوتا تو وہ پہلے سے بتا دیتے کہ ہم عمرہ نہیں کر سکیں گے، جا تو رہے ہیں، عمرہ نہیں ہو سکے گا، مکہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اور جب صحابہ بیعت کے لیے آئے تو حضور ان کو فرما دیتے کہ بیٹھ جاؤ، ٹھنڈے ہو جاؤ، حضرت عثمان کو کچھ نہیں ہوا، وہ ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے، بیعت نہ لیتے۔ اگر علم ہوتا تو پہلے اعلان کر دیتے۔ یہ اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتے، نبی کی شان کو تھوڑا سا بھی نہیں سمجھتے۔ تھوڑا سا بھی سمجھتے ہوتے تو جب نبی مانتے ہیں تو نبی کی شان کا ان کو اعتراف کرنا چاہیے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے آئے، عمرہ نہیں ہو سکا، احرام کھولنا پڑا۔ اگر ایسی کوئی مثال نہ ہوتی، آج اگر کسی کو ایسا موقع آ جاتا کہ وہ احرام پہن کر وہاں پہنچ جاتا اور مکہ میں داخل نہ ہو سکتا، تو اس کے پاس پھر کیا حکم ہوتا؟ کون سی مثال ہوتی کہ بھئی وہ احرام پہن کے گیا، اپنے ملک سے وہاں پہنچا، نہیں کر سکا، اس کے لیے کیا حکم ہوتا؟ تو اسلام ایک مکمل دین ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ہمیں عملی نمونے ملتے ہیں۔ تو یہ بھی کہ اگر امت پر یا لوگوں پر کوئی ایسا وقت آئے کہ وہ آئیں اور عمرہ نہ کر سکیں تو ان کے لیے کیا قانون ہوگا، یہ ایک مثال بھی سامنے ہو گئی، اب ان کے لیے آسانی ہو گئی۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے بیعت کرنی شروع کر دی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا نہیں، انہیں روکا نہیں۔ کیوں؟ کہ نبی پاک اللہ کی عطا سے جانتے تھے کہ ان بیعت کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے انعام ملنے والا ہے، آیت نازل ہونے والی ہے، ان کو اللہ کی طرف سے جو خوشخبری ملنے والی ہے، حضور نے اس کے لیے بیعت لے لی تاکہ ان کو وہ خوشخبری مل جائے۔ اگر حضور روک دیتے تو کیا وہ انعام ملتا؟ نہیں۔ تو اعتراض کرنے والوں کا اپنا علم ناقص، محدود، وہ جانتے نہیں ہیں، اعتراض کرتے ہیں، تو ان کو اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، نبی پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی طرف سے بیعت لی، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ اس میں ایک راز ہے، اس میں ایک راز ہے جو آپ کو بتا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا، جو آیت نازل ہوتی حضور پڑھ کر سناتے، کپڑے پر، کاغذ پر، کھجور کی چھال پر، درختوں کے پتوں پر، چمڑے پر لکھ لیا جاتا۔ بعد میں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب لگوا دی اللہ کی طرف سے کہ فلاں آیت فلاں کے بعد، فلاں آیت فلاں کے بعد۔ قرآن ایک نسخہ مکمل جیسے کتابی شکل میں اب ہے، ہمارے پاس ہے، اس وقت ایسا نہیں تھا۔ 700 سے زیادہ صحابہ اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے، جو قرآن یاد کیا ہوا تھا، جن کو آپ حافظ کہتے ہیں، حفاظ، وہ شہید ہو گئے تھے مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے بڑے صحابہ آپس میں کہ قرآن کریم کے یاد رکھنے والے اتنے صحابہ چلے گئے، قرآن کریم کو ایک جگہ ایک نسخے میں جمع کیا جانا چاہیے، ورنہ امت آگے پیچھے اس کو کر دے گی، اس کو جمع کرنا ہے۔ یہ ڈیوٹی لگی حضرت عثمان کی۔ یہ کام کریں گے کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی یہ ڈیوٹی لگی۔ آج اگر یہ کوئی کہے کہ حضرت عثمان کے ہاتھ پر قرآن جمع ہوا ہے، تو نبی نے پہلے ہی اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ فرما دیا، تاکہ امت جان لے کہ یہ نبی کے ہاتھ پر جمع ہوا ہے۔ حضور نے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ فرما دیا۔ یہ اشارہ اس طرف جو راز کی بات تھی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جمع کر کے تاکہ لوگ ایک قرات پر ایک طرح پڑھیں، یہ ان کی مہربانی ہے، یہ انہوں نے خدمت انجام دی، اسی لیے ان کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن کی قرأت پر ایک قرات پر جمع کرنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری ملی، ان کے بارے میں ایک کتاب ہے محب طبری کی، الریاض النظارہ فی مناقب العشرۃ المبشرات۔ وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری ملی، اس میں ان 10 کے بارے میں تمام روایات جمع ہیں۔ اس میں روایت موجود، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عثمان کو سینے سے لگایا، اپنے سینے سے لگا کر فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا و آخرت میں میرا پیارا ہے، میرا دوست ہے، میرا مددگار ہے۔ تو جس کو حضور اپنا دوست کہیں، مومن بھی ان کو اپنا دوست رکھیں گے یا نہیں؟ اونچی گئی ہے۔ تو آج جو لوگ سیدنا عثمان غنی کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی کی یہ بات بھی آپ نے سن لی۔ اب اگلی بات ان کی ایک خصوصیت کہ ان کو لوگ غنی کہتے ہیں، سخی کہتے ہیں۔ سخاوت ان کا ایک اور وصف، ایک خوبی جس میں وہ نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بڑی سخاوت کی ہے، اور اللہ نے ان کو مال سے نوازا۔ وہ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے۔ انہوں نے کئی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی ہے۔ جنت، آواز آئے، بیچ کون سکتا ہے؟ جو مالک ہو۔ جو مالک نہیں وہ بیچ سکتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا اپنے حبیب کو مالک بنا دیا۔ اپنے حبیب کو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں حضور میں تو آپ کو مالک کہوں گا کیونکہ آپ مالک کے حبیب ہیں۔ کیوں مالک کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ مالک کے حبیب ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک ہوتا ہے شریک اور ایک ہوتا ہے حبیب۔ شریک جو ہوتا ہے وہ حصے دار، پارٹنر، آپ اس کے لیے جو بھی لفظ کہیں، بائی والی کہتے ہیں، وہ پارٹنر ہے۔ 100 روپے کی چیز ہوئی، دونوں کا اگر برابر حصہ ہے تو 50 اس کے اور 50 اس کے۔ وہ جو شریک ہے وہ کہے مجھے کچھ زیادہ دے دو، تو وہ کہے گا جتنا تمہارا حصہ تھا دے دیا، جتنا حصہ تھا دے دیا۔ یہ کس کو کہے گا؟ وہ پارٹنر کو، شریک کو۔ لیکن جو پیارا ہوگا اس کو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میں بھی تیرا، میرا سب کچھ تیرا۔ تو ہم حضور کو اللہ کا شریک نہیں مانتے، ہرگز ہرگز نہیں مانتے۔ وہ اللہ کے شریک نہیں، اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں۔ حضور شریک نہیں ہے، حبیب ہے۔ کیا ہے؟ حبیب۔ اور حبیب کے لیے کیا ہے کہ میں بھی تیرا، میرا سب کچھ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ میرا تیرا شریکوں میں ہوتا ہے، پیاروں میں نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، کھجوروں کا ایک باغ تھا، سوکھ چکا تھا، کبھی تھا باغ اب سوکھ چکا تھا، صرف تنے موجود تھے۔ 2 یتیم بچے سہل اور سہیل وہ اس کے مالک تھے۔
حضرت ابو بکر نے پیسے دیے، وہ جگہ لے کر مسجد نبوی کی ابتدا ہو گئی۔ جب اس کو بڑا کرنا پڑا، توسیع، تو حضور نے فرمایا ہے کوئی جنت خریدنے والا؟ صحابہ نے پوچھا کیسے ملے گی؟ فرمایا مسجد کے لیے جگہ لے دے تو اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان نے 25,000 درہم، کتنے؟ 25,000 درہم میں زمین خرید کر مسجد کے لیے وقف کی۔ اب حضرت ابو بکر نے پہل کی، حضرت عثمان نے۔ قیامت تک اس مسجد میں لوگ نمازیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اعتکاف کریں گے، سب کو ثواب ہوگا۔ وہاں کی ایک نماز کا ثواب 50,000، آپ سنتے رہتے ہیں، سب کو ثواب ہوگا۔ حضرت عثمان کو کتنا ہوگا؟ انہوں نے جنت خریدی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ آئے۔ مدینہ منورہ اس وقت بستی چھوٹی سی، شہر میں جو بستی میں کوئی کنواں نہیں تھا، بستی سے باہر ایک کنواں تھا، ایک یہودی کا، بیر روما، بیر کہتے ہیں کنویں کو، روما اس کا نام تھا۔ بستی سے باہر وہ پانی میٹھا تھا، لوگ وہ پانی لینے دور جاتے تھے، وہ پانی بیچتا تھا، خرید کر لاتے تھے، اور کوئی پانی کا سلسلہ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے کوئی جنت خریدنے والا؟ حضور کیسے ملے گی؟ فرمایا جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے اس کے لیے جنت۔ حضرت عثمان غنی گھر میں گئے، 35,000 درہم اس زمانے میں، درہم چونی کو کہتے تھے، دینار پورا وہ سونے کا سکہ، 35,000 درہم ساتھ لیے اور اس کے پاس، روما کے پاس چلے گئے۔ اس نے کہا کہ سارا دن یہاں بیٹھا رہتا ہے، تجھے اور کوئی کام نہیں؟ تیرے بچے ہوں گے، گھر والے ہوں گے، کہیں آنا جانا، ملنا ملانا، ہر وقت یہیں بیٹھا ہے، کتنا کما لیتا ہے روز؟ باتیں ہوتی رہی، فرمایا اس کو بیچ دے، تجھے اکٹھے پیسے مل جائیں گے۔ اس نے کہا میرا چلتا بزنس ہے، چلتا کاروبار ہے، دور دور تک میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہیں ہے، سب لوگ میرے پاس آتے ہیں، اور میرا اچھا بھلا یہ کاروبار ہے، میں کیوں بیچوں؟ اور فرمایا اتنی سخت ڈیوٹی دیتا ہے تو 10 سال کا 15 سال کا حساب لگا کہ کتنی تیری آمدنی بنتی ہے وہ بتا اور بیچ دے۔ اس نے کہا نہیں بیچنا۔ بڑی باتیں کی حضرت عثمان نے، وہ مانا نہیں، میرا کاروبار ہے اور بہت اچھا کاروبار ہے۔ حضرت عثمان نے جب دیکھ لیا کہ یہ راضی نہیں ہو رہا تو فرمایا پھر ایسا کر آدھا بیچ دے، آدھا بیچ دے۔ اس نے کہا وہ کیا مطلب؟ فرمایا درمیان میں پارٹیشن لگا لو۔ پارٹیشن لگا لو، ایک طرف سے تم پانی نکال لو، ایک طرف سے میں نکال لوں گا، تجھے اچھے خاصے پیسے بھی مل جائیں گے۔ یہ بات سن کر وہ ذرا سوچنے لگ گیا کہ یہ اگر آئیں گے مقابلہ ہوگا، کبھی یہ 2 پیسے بڑھائیں گے، کبھی میں 1 پیسہ کم کروں گا، کچھ کوشش ہوگی، کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، تو کاروبار میں ذرا اور مجھے اچھے خاصے پیسے بھی مل جائیں گے۔ بالآخر وہ راضی ہو گیا، 35,000 درہم دے دیے اور درمیان میں تختہ لگا دیا کہ ادھر سے تو پانی نکالے گا، ادھر سے میں نکالوں گا۔ وہ راضی ہو گیا۔ حضرت عثمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی حضور بڑی مشکل سے مانا ہے، لیکن میں نے اس طرح راضی کر لیا ہے، یہ مسلمان جتنے ہیں جائیں اور پانی لے لے۔
مسلمانوں کو پتہ چل گیا، وہ ادھر سے جا کر پانی لینے لگ گئے۔ وہ سمجھا تھا کہ عثمان خود آ کے بیٹھیں گے، کاروبار ہوگا، ریٹ چلے گا، یہ تو ان کے آدمی آ رہے ہیں لے رہے ہیں۔ اس نے حضرت عثمان سے کہا یہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہاں دور دور تک کوئی میٹھے پانی کا کنواں نہیں ہے اور تم اس طرح فری دے رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت عثمان نے کہا میں نے آدھا لے لیا، میں فری رکھوں، میں بیچوں، جو مرضی کروں، میں اس کا مالک ہو گیا، اب تو اس میں دخل دے سکتا۔ وہ چپ کر گیا۔ مسلمان پانی لینے لگ گئے۔ وہ جو غیر مسلم تھے وہ آئے، وہ مسلمانوں سے پوچھنے لگے کہ ہم ادھر سے پانی لے لیں، ان کا لے لو۔ وہ بھی اس کے پاس نہیں جاتے، وہ بھی ادھر سے پانی لے رہے ہیں۔ وہ یہودی صبح آئے، شام کو کپڑے جھاڑ کے چلا جائے، اس کے پاس گاہکی کوئی نہ آئے۔ اس نے حضرت عثمان کو پیغام بھیجا کہ آپ نے میرے ساتھ جو کیا ہے، اب میرے پاس کوئی آ ہی نہیں رہا، میں سمجھا تھا آپ کاروبار کریں گے، آپ نے تو فری کر دیا ہے، آپ باقی آدھا بھی خرید لو، باقی آدھا بھی لے لو۔ حضرت عثمان نے فرمایا جب وہ آدھا ختم ہو جائے گا تو لے لیں گے۔ اس نے کہا اب ایسا تو نہ کریں، کتنے اور دوں؟ 12,000 اس نے اور مانگے، آپ نے دے دیے۔ 47,000 درہم اس زمانے میں دے کر وہ کنواں مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور 1400 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، آج بھی وہ کنواں چل رہا ہے، لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں۔ بیر عثمان اب اس کا نام ہو گیا۔ حضرت عثمان نے یوں بھی حضور سے جنت خریدی۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 2 مرتبہ۔ جنگ تبوک، رومیوں سے لڑائی تھی، عیسائیوں سے جنگ کا موقع تھا، مسلمانوں پر تنگی کا سال تھا، پیداوار کے لحاظ سے بھی اور ساز و سامان کے لحاظ سے بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیا، خود منبر پر رونق افروز ہو کے لوگوں کو کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جنت خریدنے کا موقع۔ حضرت عثمان اٹھے، حضور 300 اونٹ سامان کا لدا ہوا بھرا بھرایا، 300 اونٹ۔ حضور نے پھر اعلان کیا، حضرت عثمان پھر اٹھے، 300 اور۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا، حضرت عثمان پھر اٹھے، 300 اور۔ کتنے ہو گئے؟ 900، 900 ہو گئے۔ گھر میں گئے اور 1000 سونے کا سکہ لے کر حضور کی بارگاہ میں لائے۔ وعدہ 900 کا تھا، 1000 لے کر آئے۔ حضور اس میں ہاتھ ڈال کر یوں اس کو اچھالتے تھے اور فرماتے تھے اے عثمان، اب اگر تو کوئی اور نیکی نہ بھی کرے تیری جنت کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول، گارنٹی دیتا ہوں تیری جنت کی۔ یوں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے جنت خریدی۔ ایسی ہستی پہ رشک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اعتراض کرنے والے سوچیں، وہ سوچیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں تو ناز ہے کہ ہمارے محسنین میں ایسی ہستیاں ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو حضور نے فرمایا اب کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ واقعہ بھی آپ سنتے ہیں، آپ کو پہلے بھی سنایا ہے، پھر سنا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، حضور مجھ پر قرضہ ہے اور قرضہ بھی کچھ زیادہ ہے، میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں اسے ادا کر سکوں، میرے پاس ہے کچھ نہیں، میری مدد فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ عثمان کے پاس
اور کہنا میں نے بھیجا ہے، اور ان کو جا کر اپنی حاجت بتانا، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ یہاں ایک مرتبہ پھر یہ بات ضروری ہے سکھانے کے لیے۔ ایک زمانہ تھا مسلمان کی زبان اس کے لیے، اس کا ایمان ہوتی تھی کہ میں نے زبان دی ہے، میں پھر سکتا نہیں۔ اب لکھا ہوا پھر جاتے ہیں، وعدہ کیا ہوا پھر جاتے ہیں۔ لوگ جھوٹ اور دھوکہ دہی اس پہ شرماتے نہیں ہیں۔ دوسرے کا نام لے دیا، مثلا آج کل سیلفیاں بن رہی ہیں، فوٹو کھنچوانے کا شوق ساتھ میں، وہ فوٹو لگا کے نا دوسرے کو کہتے ہیں دیکھو میری فوٹو، ان کے ساتھ میں بہت قریب ہوں، اور اپنا کوئی مسئلہ نکال لیتے ہیں، اپنا کام نکالتے ہیں۔ کہیں سے کارڈ مل گیا، اس کارڈ کو لے کے دوسرے کے پاس چلے گئے، جی انہوں نے بھیجا، اس کو پتہ تک نہیں ہے۔ اسی طرح کسی اور کے لیے، تو یہ آپ لوگ جان لیں کہ اب وہ حالات نہیں ہیں۔ کوئی کسی کا نام لے، کسی کی بات کرے تو آپ کو پہلے تصدیق کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ کنفرم کریں، ان سے پوچھیں کہ جی یہ آدمی آیا ہے، آپ کا نام لے رہا ہے، کیا آپ نے بھیجا ہے؟ کوئی تحریر ہو، کوئی خاص بات ہو، نشانی ہو، اور ہے، ورنہ اس طرح کی باتوں پر کسی کے دھوکے میں نہ۔ لوگ اس طرح غلط باتیں، جی میں تو ان کے گھر کی باتیں جانتا ہوں، اور یہ ہے اور وہ ہے فلاں ہے۔ میرے معاملے میں مجھے شکایتیں آئیں، کچھ لوگوں نے جا کر اس طرح کی حرکتیں کی، تو میں بار بار اعلان کرتا ہوں، مسجد کا ہو، ہمارے ادارے کا ہو، میری ذات کا حوالہ ہو، آپ بغیر معلوم کیے، بغیر تصدیق کیے کسی پر اعتبار نہ کیا کریں، احتیاط رکھا کریں۔ لوگ تو حرم شریف میں، کعبہ میں، وہاں پر یہ حرکتیں کرنے سے نہیں باز آتے۔ پتہ چل گیا کہ جی ان کے پاس بیگ ہیں، ان میں پیسے بھی ہیں، کوئی چائے بنا لائے، اس میں کوئی نشہ آور چیز ڈال دی، چائے پلائی، اگلوں کو اونگ آ گئی، بے ہوش ہو گئے، ان کے بیگ لے کے بھاگ گئی۔ یہ حرم شریف میں لوگ ایسا کرنے لگ گئے، تو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ بہت احتیاط، سفر میں خاص طور پر لوگ اس طرح ہوتا ہے، لیجئے جی یہ لے لیجئے، بہت احتیاط کیا کیجئے، کیونکہ آج کل کوئی حال نہیں ہے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھیجا، وہ حضرت عثمان کے دروازے پر گیا، ابھی دروازہ نہیں کھٹکھٹایا تھا، اندر سے آواز آئی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اپنی بیوی سے فرما رہے تھے، یہ جو چراغ ہے، اس زمانے میں کٹوروں میں تیل ڈال کے وہ بتی لگا کے چراغ ہوتے تھے، یہ جو تو نے چراغ جلایا، اس کی بتی موٹی رکھ دی ہے، یہ تیل زیادہ پی رہی ہے۔ یہ بات اس باہر آنے والے نے سن لی۔ ٹو لگا کے سننا جائز نہیں ہے، کسی کی بات سننا، ٹو لگانا، ہم اس سے بھی باز نہیں آتے، تو ٹو لگانا منع ہے۔ لیکن اس کے کان میں یہ آواز پڑ گئی، سوچنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے چراغ بجھانے کا حکم دیا ہے کہ نیند سے پہلے چراغ بجھا دو، آگ لگ سکتی ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے۔ تو یہ چراغ 2 گھنٹے 3 گھنٹے چلے گا، کتنا تیل پی جائے گا؟ کوئی 1 پیسے کا زیادہ پی جائے گا۔ تو یہ 1 پیسے کے تیل کے لیے اپنی بیوی کو اتنا کہہ رہے ہیں، میرا تو قرضہ بہت ہے، مجھے کیا دیں گے؟ وہ یہ سوچنے لگ گیا۔ پھر اس نے خیال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، بہرحال میں پیغام تو پہنچاؤں۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عثمان تشریف لائے، اس نے سلام کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پیش کیا اور کہا میں قرض دار ہوں،
تو چونکہ وہ جملہ سن چکا تھا نا، تو ذرا بڑا چڑھا کے کہنے لگا میرا قرضہ بہت زیادہ ہے تو میری کچھ مدد کر دیں۔ حضرت عثمان نے اس کو فرمایا ٹھہر جاؤ۔ آپ اندر تشریف لے گئے، چپل پہن کے آئے، اس کو ساتھ لیا اور بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ کھلے میدان میں اونٹ تھے، سامان تھا، غلہ تھا، کیا کچھ تھا، دور دور تک سامان پھیلا ہوا تھا۔ حضرت عثمان نے فرمایا یہ دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا یہ سارا سامان میرا ہے، سارا سامان میرا ہے، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، تو میں یہ سارا سامان تم کو دیتا ہوں، سارا سامان اونچی تم کو دیتا ہوں۔ اس نے جب یہ دیکھا آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، ہو کیا رہا ہے، رہ نہیں سکا، کہنے لگا حضرت جب میں آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا تو اتنی آواز میرے کان میں پڑ گئی تھی، آپ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے کہ موٹی بتی کیوں بنا دی ہے، تیل زیادہ پی رہی ہے، وہ کتنا تیل زیادہ پی لیتی، وہاں ایک پیسے کے لیے آپ کا یہ حال اور یہاں یہ لاکھوں کا سامان مجھے دے رہے ہیں۔ فرمایا تو نے ہی تو کہا تھا کہ قرض بہت زیادہ ہے، تو بار بار کہہ رہا تھا نا قرض کچھ زیادہ ہے، تو ہی کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا اتنا تو نہیں ہے۔ فرمایا اب جتنا ہے میں تجھ کو دے چکا، جو تیری ضرورت سے زیادہ ہو وہ دوسروں کو دے دینا، میں اللہ کے لیے تجھ کو دے چکا، میرے پاس اس وقت اتنا ہی ہے، اور ہوتا میں اور دے دیتا۔ فرمایا تو نے جو بات کی ہے نا گھر کی، تو سن، وہ جو گھر میں چراغ میں بتی موٹی تھی، تیل زیادہ پی رہی تھی، تو ہمیں حکم دیا گیا ہے فضول خرچی نہ کریں، تو وہ جو خرچ تھا نا اس کا میں نے اللہ کو حساب دینا ہے، اور یہ جو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں اس کا ثواب لینا ہے۔ تو جہاں حساب دینا ہے ہم بہت احتیاط کرتے ہیں، جہاں ثواب لینا ہے وہاں کھلے دل سے دیتے ہیں۔ معلوم ہوا آپ کو، اندازہ کیا آپ نے، تو ہم یہ جان لیں کہ وہ کتنے سخی ہیں، کتنی سخاوت فرماتے ہیں۔ متعدد غلاموں کو خرید کر انہوں نے آزاد کیا، ان کی کتنی خدمات ہیں ہم شمار کر سکتے نہیں۔ بخاری شریف میں حدیث موجود، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے احد پہاڑ پر، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضور تشریف لے گئے تو وہ جبل احد ہلنے لگا۔ یہاں شارحین فرماتے ہیں وہ خوشی سے جھومنے لگا کہ حضور کے قدم مجھ پر آئے ہیں، تو وہ خوشی سے جھومنے لگا۔ حضور نے اس کو ہلکی سی ٹھوکر ماری، فرمایا ٹھہر جا، اثبت فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اے احد ٹھہر جا، تجھ پہ اس وقت نبی ہے، صدیق ہیں اور شہید ہیں۔ تو حضور نے اشارہ فرما دیا، حضرت عمر، حضرت عثمان شہید ہوئے، ان کے لیے اشارہ بھی فرما دیا۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دو ہستیوں کے نام یاد کر لو، ایک حضرت ابو ہریرہ اور ایک حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق کے بیٹے، ادھر حضرت عائشہ صدیقہ بڑی شان والی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان سے سب سے زیادہ حدیثیں امت کو پہنچی ہیں۔
یہ وہ ہستیاں ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں ان سے امت کو پہنچی ہیں۔ ترمذی شریف میں حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ میرے بعد ایک فتنہ ہوگا، میرے بعد ایک فتنہ ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا، اے عثمان تجھے قتل کر دیا جائے گا، اور جس وقت تجھے قتل کیا جائے گا تو مظلوم ہوگا، روزے سے ہوگا، تجھے لوگ پانی پلانے کی کوشش کریں گے، اے عثمان روزہ نہ توڑنا، روزہ میرے پاس آ کر کھولنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی فرما دیا۔ اب آپ کو وہ واقعہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان خلیفہ بنے، 12 سال کچھ مہینے آپ نے خلافت کے فرائض انجام دیے۔ پہلے 6 سال بڑے امن سے گزرے، جو بعد کے 6 سال ہیں ان میں کچھ فتنے نمودار ہوئے۔ میں اس کا صرف خلاصہ پیش کر رہا ہوں، تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا، جمعہ کا وقت ہے، تھوڑا ہوتا ہے۔ میری پرانی تقریروں میں آپ نے سنا ہوگا، پورا واقعہ میں نے سنایا ہوا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں 44 ملک فتح ہوئے تھے۔ کتنے؟ 44 ملک، ان میں قیصر و کسریٰ جیسی سلطنتیں شامل تھیں، بیت المقدس بھی فتح ہوا تھا، خیبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا تھا، حضرت علی کے ہاتھ پر فتح ہوا۔ یہودیوں کو پہلے اجازت دی گئی کہ وہ رعایا بن کے رہ لیں، ٹیکس دے دیا کریں اور وفادار بن کے رہ لیں، مگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، تو حضرت عمر نے ان کو پھر خیبر سے دوسرے علاقوں سے نکال دیا کہ یہ شرارتیں کرتے ہیں، ان کو نہیں۔ یہودی تعداد میں کم تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن سبا، ابن سبا بھی کہتے ہیں اس کو، سبائی ٹولہ، اس کی وجہ سے جو اس کا گروپ تھا اس کو سبائی ٹولہ کہا جاتا ہے۔ یہ یہودیوں کے بڑے بڑے جو امیر لوگ تھے، سردار تھے، ان کے پاس گیا، ہمارے علاقے چھن گئے، ہمارے وطن چھن گئے، ہمارے مال چھن گئے، ہمارا روب ختم ہو گیا، ہم کیا کریں، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا میرا کہنا ماننا شروع کر دو، علاقے بھی واپس دلاؤں گا، تمہارا روب وغیرہ بھی تمہیں دلاؤں گا، تمہارا راج پاٹ بھی تمہیں دلاؤں گا، خزانوں کے منہ کھول دو، جو میں کہوں وہ کرتے جاؤ، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ وہ اس کے کہنے میں آ گئے، اس نے کہا ہم اوپر سے کلمہ پڑھیں گے، دل سے کلمہ نہیں پڑھیں، اندر سے یہودی رہیں گے، زبان سے کلمہ پڑھ لیں گے، کیوں کہ ہمیں مسلمانوں میں داخل ہونا ہے، اپنے علاقوں میں جانا ہے۔ اگر ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے جا نہیں سکیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے تو دکھاوے کی نماز بھی پڑھ لیں گے، روزے رکھنے پڑیں گے وہ بھی رکھ لیں گے، اندر سے یہودی رہیں گے اور اپنا کام کریں گے۔ یہ منافقانہ طور پر مسلمان ہوئے۔ اس شخص نے وہ علاقے چنے جہاں نیا نیا اسلام پہنچا تھا، لوگوں کو معلومات نہیں تھی، وہ علاقے چنے، وہاں جا کر غلط مسئلے بیان کرنے شروع کیے، بحثیں شروع کی، لوگوں کو بحثوں میں لگا دیا، 2 ادھر 4 ادھر 10 ادھر، آپس میں بحث ہو رہی ہیں، دیکھو حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے تو حضور کیوں نہیں واپس آئیں گے، حضور کی تو شان زیادہ ہے، اور
پھر حضرت علی کے بارے میں، دوسری چیزوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر کے، شرارتی آدمی تھا، لوگوں کو الجھا دیا۔ اس سبائی ٹولے نے، اوپر سے مسلمان تھے، اندر سے پکے بے ایمان، انہوں نے حضرت عثمان پر الزام لگانے شروع کر دیے کہ مرکز کو کمزور کرو، مدینہ منورہ مرکز ہے، اس کو کمزور کرو۔ کیسے کمزور کرو؟ کہ جی حضرت عثمان پر اعتراض کریں گے، مسلمانوں میں گروپ ہو جائیں گے، ان کی قوت اکٹھی نہیں رہے گی۔ حضرت عثمان پر الزام لگانے شروع کر دیے، یہ اپنے رشتہ داروں کو عہدے دے رہے ہیں، اپنے قریبی لوگوں کو نواز رہے ہیں۔ جب بھی کوئی الزام لگتا، تحقیق ہوتی، نتیجہ صفر، کیونکہ کوئی بات ثابت نہیں۔ حضرت عثمان صحابی ہیں، عدل کرنے والے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے، جو الزام لگتا وہ جھوٹا ثابت ہوتا، ادھر ایک الزام ختم ہوتا، وہ دوسرا شروع کر دیتے۔ مصر جو آج ایک پورا ملک ہے، یہ نیا فتح ہوا تھا۔ اس میں گورنر تھے اس وقت، جن کو گورنر کا عہدہ دیا گیا تھا، والی کہتے تھے، والی مصر، وہ عبداللہ بن سرح، عبداللہ بن ابی سرح گورنر تھے۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ میں سرد جنگ، کولڈ وار، کبھی سخت بھی رہی، کبھی ہلکی بھی رہی، آپس میں خندق جس کو کہتے ہیں، کہیں کہیں تھی، لیکن ایمان والے، ایمان کی وجہ سے جو صحابی ہو گئے، ایمان لے آئے، ان میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اس ٹولے نے ان چیزوں کو ہوا دی کہ دیکھو بنو امیہ یوں ہے، بنو ہاشم یہ کر رہی ہے۔ انہوں نے آپس میں یہ جو قبائلی جنگ اور یہ جو ذات پات، نسل، علاقہ، ان چیزوں کو ہوا دینی چاہیے۔ اس نے حضرت عثمان کے خلاف جب ظلم کے الزام لگائے تو مصر میں جو گورنر تھے عبداللہ بن ابی سرح، ان کے لیے شکایات کہ جی وہ عدل نہیں کرتے، وہ انصاف نہیں کرتے۔ ہنگامہ آرائی کی اور مدینہ منورہ میں شور۔ حضرت عثمان اس وقت خلیفہ وقت تھے، اسلامی لشکر کو حکم دیتے، وہ ان سبائیوں کی ٹکا بوٹی کر دیتا، مگر انہوں نے مدینہ کا ادب کیا کہ میں شہر رسول میں کوئی جھگڑا فساد نہیں ہونے دوں گا، میں پسند نہیں کروں گا کہ یہاں پر فساد ہو۔ وہ صحابہ کی مدد سے روکتے رہے، مگر یہ سبائی تو ٹلنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے مطالبہ کیا، حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا کہ عبداللہ بن ابی سرح جو گورنر ہے اس کو وہاں سے ہٹاؤ اور اس کی جگہ حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابو بکر کو گورنر بناؤ۔ حضرت عثمان نے کہا اگر اسی بات پہ جھگڑا ہے، تو انہوں نے محمد بن ابو بکر کے نام لکھ دیا کہ میں اس کو گورنر مقرر کرتا ہوں، عبداللہ بن سرح کے نام لکھ دیا کہ یہ جب تمہارے پاس آئیں ان کو چارج دے دو، عہدہ ان کو دے دو اور تم واپس آ جاؤ۔ اب میں کہانا واقعہ پورا سناؤں تو ٹائم لگے۔ ادھر مروان، یہ وہ شخص ہے جس نے دین سے، دین والوں سے اپنی کدورتیں، اپنے اندر کی جو شدتیں، اس نے بہت، حضرت شاہ عبدالعزیز نے تو لکھا ہے اس پہ لعنت کرو، یہ وہ شخص۔ اس نے ایک جھوٹا خط بنایا، حضرت عثمان کی مور لگائی، حضرت عثمان کے غلام کو لیا اور حضرت عثمان کا ہی اونٹ لیا اور اس غلام کو کہا کہ یہ تیزی سے جاؤ اور عبداللہ بن ابی سرح کو مصر میں یہ خط دے دو۔ اس خط کو لکھنے والا مروان، مہر لگانے والا مروان، غلام کو بھیجنے والا مروان، اونٹ دینے والا مروان، حضرت عثمان کو اس کی کوئی خبر نہیں۔ اس خط میں اس نے یہ لکھ دیا کہ محمد بن ابو بکر تمہارے پاس آ رہے ہیں، جب یہ آئیں ان کو قتل کر دینا اور خود اسی طرح گورنر رہنا۔
لڑوانے والی بات ہے یا نہیں؟ فساد والی بات ہے یا نہیں؟ یہ غلام رستے میں پکڑا گیا، محمد بن ابو بکر کے ساتھ جو لوگ جا رہے تھے انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اس سے خط نکل آیا، یہ لوگ مصر جانے کی بجائے واپس مدینہ آ گئے۔ حضرت عثمان سے کہنے لگے کہ دیکھو غلام آپ کا، سواری آپ کی، خط آپ کا، مہر آپ کی، آپ ایک طرف ہمیں گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں، دوسری طرف یہ لکھ رہے ہیں، یہ معاملہ کیا؟ بڑے بڑے صحابہ، حضرت علی دوسرے آئے، تحقیق کی تو پتہ چل گیا کہ حضرت عثمان نے ایسا کچھ نہیں کیا، ایسا کچھ نہیں کیا، مگر وہ سبائی، وہ جو ٹولہ تھا وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ انہوں نے مدینے والوں کو زبردستی گھروں سے نکال کر کہا ہمارے ساتھ آؤ۔ 2 مہینے حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کیا، محاصرہ کیا۔ خلیفہ وقت ہیں، پانی بند کر دیا، حضرت عثمان اندر ہیں گھر میں، خلیفہ وقت ہیں، مقابلہ نہیں کرتے، شہر رسول کا ادب کرتے ہیں اور کوئی ہنگامہ نہیں ہونے دیتے، مگر یہ لوگ دن رات، جس کو کہتے ہیں نا آج کی زبان میں دھرنا، یہ پہلا دھرنا تھا جو خلیفہ اسلام کے خلاف ان وبائیوں نے، سبائیوں نے دیا تھا۔ حضرت علی نے اپنے دونوں فرزند امام حسن حسین کی ڈیوٹی لگا دی حضرت عثمان کے دروازے پر کہ تم نے یہاں ڈیوٹی دینی ہے، دیکھنا کوئی شخص اندر جا کر حضرت عثمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ میں یہاں پر مزید تفصیل میں جائے بغیر آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ جو ٹولہ تھا، اس نے جب دیکھا 2 مہینے ہو گئے گھیراؤ میں، اسی طرح وقت گزر رہا ہے، یہ حضرت عثمان کے گھر میں پیچھے سے، سامنے سے تو حضرت امام حسن حسین پہرا دے رہے تھے، پیچھے سے یہ دیوار پھاند کر حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوئے۔ آپ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، روزے سے تھے اور تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے جا کر حضرت عثمان پر حملہ کر دیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ اس وقت انہوں نے ہاتھ آگے کیا کہ امیر المومنین کو نہ مارو، ان کی انگلیاں کٹ گئیں تلوار سے، اور حضرت عثمان پر وار ہوا، خون کے چھینٹے قرآن پر پڑے۔ گھر والوں نے پانی پلانا چاہا، حضرت عثمان نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ جب تجھے قتل کیا جائے گا تو روزے سے ہوگا، دیکھنا روزہ نہ توڑنا، روزہ میرے پاس آ کے کھولنا۔ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، شور مچ گیا۔ حضرت علی تشریف لائے، حسنین کو آپ نے اس وقت ہلکی سی چپت لگائی کہ تمہارے ہوتے ہوئے کیسے چلے گئے؟ انہوں نے کہا ابا جان ہم نے دروازے سے تو کسی کو نہیں جانے دیا، شاید کو پیچھے سے گئے لوگ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت، کیا یہ نبی کے داماد نہیں ہیں؟ اونچی، کیا یہ صحابی نہیں ہے؟ کیا یہ عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہے؟ کیا یہ خلفائے راشدین میں سے نہیں ہے؟ یہ ذوالنورین ہیں، حیا والے ہیں، جنت میں نبی کے ساتھی ہیں۔ حضور نے فرمایا دنیا و آخرت میں میرے دوست ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک۔ حضرت عثمان غنی کے جنازے پر پتھر مارے گئے، اسلام کے لیے جس کی اتنی خدمات، اس سے کیا سلوک ہو رہا ہے؟ جنت البقیع مدینہ منورہ کا قبرستان، اس میں آپ کو دفن نہیں ہونے دیا گیا، دیوار سے باہر دفن کیا گیا، بعد میں وہ حصہ بقیع میں شامل ہوا۔ اتنی بڑی ہستی اور اس طرح ان کو شہید کیا گیا۔ مجھے بتائیں اسلام کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہمیں
کلمہ سنا دیا گیا، اذان سنا دی گئی، دین سیکھ لیا جتنا تھوڑا بہت، عمل کیا یا نہیں؟ حضرت عثمان وہ ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ ان کی عبادت ریاضت کی باتیں سنیں تو وہ کتنی، آج ہم تو وہ اس کا 1% بھی نہیں کر پاتے جو انہوں نے قربانیاں دیں۔ اتنی شان ان کی، کیا سلوک کیا گیا۔ اور آج تک کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں، اور حضرت عثمان کی برائیاں کرتے ہیں، ان کے بارے میں بد کلامی کرتے ہیں، تو کائے کے مسلمان ہیں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں۔ اختتام زیست ہے اور ختم ہے قرآن کا، زہد و تقویٰ دیکھیے، ذوق تلاوت دیکھیے، ذکر حق لب پر گلے پر، خنجر ناحق شناس، ظلم ناحق بندہ حق کی شہادت دیکھیے، جان دے دی کی کسی کی بھی نہ خون ریزی پسند، خون مسلم کی دل عثمان میں حرمت دیکھیے، جس مکان کے تھے محافظ حضرت حسنین سے، اس مقام میں جو مکین تھا اس کی عظمت دیکھیے۔ یہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، ذی الحج کا مہینہ، بعضوں نے 12 تاریخ، کسی نے 14، لیکن زیادہ مشہور 18 تاریخ تھی، آپ کی شہادت ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں جنت میں، بڑی شان والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں۔ اگر آج کوئی ان کے خلاف بد کلامی کرتا ہے، بدگمانی کرتا ہے، تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ ہم یقین رکھتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شان والے ہیں، بڑے مرتبے والے۔ اللہ ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔